آداب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں باغ و بہار میں پہلے درویش کی جو سیر ہے اس کا متن کی قرأت ہو رہی ہے، اور متن کے ساتھ ساتھ جہاں بھی زبان و بیان کی کچھ خوبیاں ہیں انہیں بیان کیا جا رہا ہے، اور قصے کی اس طرح سے قصے سے بھی آپ واقف ہو جائیں گے۔ تو ہمارا بیان وہاں تک پہنچا تھا کہ یہ جو سوداگر کا بیٹا ہے وہ دمشق جاتا ہے، اور اسے رات میں وہ دیکھتا ہے کہ قلعے کی دیوار سے کوئی صندوق اترتا ہے، اور اس میں ایک نازنین معشوق جو ہے گھائل پڑی ہے۔ اب اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ کچھ بیان کرو تو میرے دل کو تسلی ہو۔ اس کے بعد سے یہ قصہ ہے کہ یہ سن کر اگرچہ طاقت بولنے کی نہ تھی، آہستہ سے کہا، شکر ہے میری حالت زخموں کے مارے یہ کچھ ہو رہی ہے، کیا خاک بولوں، کوئی دم کی مہمان ہوں، جب میری جان نکل جاوے تو خدا کے واسطے جواں مردی کر کے مجھ بدبخت کو اسی صندوق میں کسی جگہ گاڑ دیجیو، تو میں بھلے برے کی زبان سے نجات پاؤں اور تو داخل ثواب کے ہو۔ اتنا بول کر چپ ہوئی۔ رات کو مجھ سے کچھ تدبیر نہ ہو سکی۔ وہ صندوق اپنے پاس اٹھا لایا اور گھڑیاں گننے لگا، یعنی وقت کاٹنے لگا، کب اتنی رات تمام ہو تو فجر کو شہر میں جا کر جو کچھ علاج اس کا ہو سکے بمقدور، یعنی کہ جو بھی مجھ سے ممکن ہے اپنے کروں۔ وہ تھوڑی سی رات ایسی پہاڑ ہو گئی کہ دل گھبرا گیا۔ بارے خدا خدا کر صبح جب نزدیک ہوئی، مرغ بولا، آدمیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ کر صندوق کو خورجی کہتے ہیں جو تھیلا ہوتا ہے جو ٹٹو کی پیٹھ پر ضروری سامان کے لیے باندھتے ہیں، خورجی میں کسا۔ جو ہی دروازہ شہر کا کھلا میں شہر میں داخل ہوا۔ ہر ایک آدمی اور دکاندار سے حویلی کرائے کی تلاش کرنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مکان خوش قطع، یعنی اچھی بناوٹ کا، نیا فراغت کا بھاڑے پر لے جا کر اترا۔ بھاڑے پر آج کل ہم جب اردو بولتے ہیں تو بھاڑے کا تو لفظ بولتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، کرائے کا بولتے ہیں۔ لیکن دیکھیے میرا من اسے استعمال کر رہے ہیں، اور کس خوبی سے استعمال کر رہے ہیں کہ بالکل لگ رہا ہے کہ ہماری زبان کا ایسا حصہ ہے، بہت ہی سبک اور بہت ہی شیریں، یعنی روانی میں بھی اس کی سلاست میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور چاشنی برقرار ہے۔ فراغت کا بھاڑے پر لے جا کر اترا۔ پہلے اس معشوق کو صندوق سے نکال کر روئی کے پہلوں پر ملائم بچھونا کر کے ایک گوشے میں لٹایا، اور آدمی اعتباری یعنی ایک بھروسے کا آدمی وہاں چھوڑ کر فقیر یعنی کہ میں جراح کی تلاش میں نکلا۔ ہر ایک سے پوچھتا پھرتا تھا کہ اس شہر میں کاریگر کون ہے، جراح کاریگر کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، ایک حجام جراحی کے کسب اور فن میں پکا ہے، اور اس کام میں نپٹ یعنی کہ بالکل پکا ہے۔ نپٹ یہ روزمرہ میں استعمال ہونے والی چیز ہے، اور جس کے معنی بالکل کے ہیں۔ اگر مردے کو اس کے پاس لے جاؤ، خدا حکم سے ایسی تدبیر کرے کہ ایک بار میں وہ جی اٹھے۔ وہ اس محلے میں رہتا ہے اور عیسیٰ نام ہے۔ میں یہ مزدہ سن کر بے اختیار چلا، تلاش کرتے کرتے پتے سے اس کے دروازے پر پہنچا۔ ایک مرد سفید ریش کو دہلیز پر بیٹھا دیکھا، اور کئی آدمی مرہم کی تیاری کے لیے کچھ پیس پاس رہے تھے، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ روزمرہ آپ دیکھیں پیس پاس رہے تھے۔ فقیر نے مارے خوشامد کے ادب سے سلام کیا اور کہا، میں تمہارا نام اور خوبیاں سن کر آیا ہوں۔ ماجرا یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے تجارت کے لیے چلا، قبیلے کو یعنی کہ خاندان کو یا بیوی کو، تو یہاں مفہوم بیوی کا ہے، قبیلے کو بسبب محبت کے ساتھ لیا۔ جب نزدیک اس شہر کے آیا، تھوڑی سی دور رہا تھا جو شام پڑ گئی۔ اندیکھے ملک میں رات کو چلنا مناسب نہ جانا، میدان میں ایک درخت کے تلے اتر پڑا۔ پچھلے پہر ڈاکہ آیا، یعنی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ جو کچھ مال و اسباب پایا لوٹ لیا۔ گہنے کی لالچ سے اس بیوی کو بھی گھائل کیا۔ مجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ رات جو باقی تھی جوں تو کاٹی۔ فجر ہی شہر میں آن کر ایک مکان کرائے لیا۔ ان کو وہاں رکھ کر میں تمہارے پاس دوڑا آیا ہوں۔ خدا نے تمہیں یہ کمال دیا ہے، اس مسافر پر مہربانی کرو، غریب خانے تشریف لے چلو، اس کو دیکھو، اگر اس کی زندگی ہوئی تو تمہیں بڑا یعنی کہ ثواب ہوگا، اور میں ساری عمر غلامی کروں گا۔ عیسیٰ جراح بہت رحم دل اور خدا پرست تھا، میری غریبی پہ ترس کھا کر میرے ساتھ اس حویلی تک آیا۔
زخموں کو دیکھتے ہی میری تسلی کی، بولا کہ خدا کے کرم سے اس بی بی کے زخم 40 دن میں بھر آویں گے، غسل شفا کا کرا دوں گا۔ غرض اس مرد ناخدا نے سب زخموں کو نیم کے پانی سے دھو دھا کر صاف کیا، جو لائق ٹاکوں کے پائے انہیں سیا، باقی گھاؤں پر اپنے کیسے سے، یعنی کہ اپنی جو تھیلی، وہ جو بیگ ساتھ ملایا تھا، جو تھیلی تھی یا جھولا تھا، اپنی کیسے سے ایک ڈبیا نکال کر کتنوں پر پھائے چڑھا کر پٹی سے باندھ دیا اور نہایت شفقت سے کہا، میں دونوں وقت آیا کروں گا، تو خبردار رہیو ایسی حرکت نہ کرے جو ٹانکے ٹوٹ جائیں، یعنی کہ جو مریض ہے اس کو آپ حرکت کرنے سے روکیں تاکہ جو ٹانکے میں نے لگائے ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ مرغ کا شوربہ بجائے غذا، اس کے حلق میں چوائیو، اب دیکھیں چوائیو یعنی کہ اسے جو دیتے ہیں ایسے، تو اس کو یہ کہا کہ چوائیو۔ اب ان طرح کے الفاظ ہم استعمال کریں تو ہمیں لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے کہ کس طرح سے کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے کا یہ روزمرہ ہے، وہ عام جو بولی ٹھولی ہے اس زمانے کی، اس میں ہی چونکہ یہ داستان وہ لکھ رہے تھے تو ویسے تمام الفاظ انہوں نے اس میں استعمال کیے۔ اور اکثر عرق بید مشک ایک درخت ہے جس کا عرق بطور دوا فرحت دل کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے، تو اکثر عرق بید مشک گلاب کے ساتھ دیا کیجیے جو قوت رہے، یعنی کہ اگر برداشت کرنے کی سکت ہو اس میں تو بید مشک دیں، یہ کہہ کر رخصت چاہیے۔ میں نے بہت منت کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہاری تشفی دینے سے میری بھی زندگی ہوئی، نہیں تو سوائے مرنے کے کچھ سوچتا نہ تھا، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ عطر پان دے کر رخصت کیا۔ اب دیکھیے کہ اس زمانے میں جب ڈاکٹر یا حکیم کو کوئی علاج معالجے کے لیے گھر پہ آیا تو جب اسے رخصت کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے رخصت کر رہے ہیں، تو گویا ایک طرح سے پوری تہذیب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو جتنے بھی لوگوں کے ساتھ سلوک ہیں یا جیسے کسی سے ملتے ہیں تو کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پر شامل ہو رہی ہیں، بیان میں آ رہی ہیں، تو انہیں دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے، ان پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں رات دن خدمت میں اس پری کی حاضر رہتا، آرام اپنے اوپر حرام کیا، خدا کی درگاہ سے روز روز اس کے چنگے ہونے کی دعا مانگتا، یعنی کہ اچھا ہونے کی دعا مانگتا۔ اتفاقاً وہ سوداگر بھی آ پہنچا اور میرا مال امانت میرے حوالے کیا، میں نے اسے اونے پونے بیچ ڈالا، یعنی کہ جیسے تیسے کم بھی ملا تو بھی بیچ دیا، جو مال 20 روپے کا تھا اسے 10-12 روپے میں بھی بیچ دیا، اور دار و درمن یعنی کہ دوا علاج میں خرچ کرنے لگا۔ وہ مرد جراح ہمیشہ آتا جاتا، تھوڑے عرصے میں سب زخم بھر کر انگور کر لائے، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بعد کئی دن کے غسل شفا کا کیا، عجب طرح کی خوشی حاصل ہوئی۔ خلعت اور اشرفیاں عیسی حجام کے آگے دھرنا یعنی کہ رکھنا، اب دھرنا ہم استعمال نہیں کرتے اپنی تحریروں میں، لیکن دیکھیے کہ یہ جو بولی ٹھولی ہے اس زمانے کی، وہ سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایک ایسی زبان میں وہ داستان کو لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بلکہ داستان سنانے کا فن ہے لیکن چونکہ یہ تحریر شکل میں بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس میں انداز وہی ہے، یعنی بولنے کا، بات چیت کرنے کا۔ عیسی حجام کے آگے دھری اور اس پری کو مکلف فرش بچھا کر مسند پر بٹھایا۔ فقیر غریبوں کو بہت سی خیرات کی۔ اس دن گویا بادشاہت حفظ اقلیم کی، یعنی کہ 7 ولایتوں کی بادشاہت، یعنی کہ بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ ہو گئے، اس فقیر کے ہاتھ لگی، اور اس پری کا شفا پانے سے ایسا رنگ نکھرا کہ مکھڑا سورج کے مانند چمکنے اور کندن کی طرح دمکنے لگا۔ نظر کی مجال نہ تھی کہ اس کے جمال پر ٹھہرے۔ فقیر بصر و چشم اس کے حکم میں حاضر رہتا، جو فرماتی سو بجا لاتا۔ تو اسی طرح سے اس کے بعد قصہ آگے آتا ہے کہ ایک مدت اسی راز و نیاز میں کٹی، جو اس نے فرمائش کی وہیں میں نے اسے لا کر حاضر کی۔ اس فقیر پاس جو کچھ جنس اور نقد اصل و نفع کا تھا سب صرف ہوا، یعنی سب خرچ ہو گیا۔ اس بیگانے میں کون اعتبار کرے جو قرض دام سے کام چلے۔ آخر تکلیف روزمرہ کی خرچ کی ہونے لگی، اس سے دل بہت گھبرایا، فکر سے دبلا ہونا، چہرے کا رنگ کلبھواں ہوا، یعنی سیاہی مائل ہو گیا، سیاہی آ گئی، یعنی کہ رنگ پھیکا پڑنے لگا، کالا پڑنے لگا۔ لیکن کس سے کہوں، جو کچھ دل پر گزرے سو گزرے، قہر درویش بر جان درویش۔ اب یہ فارسی کی ایک مثل ہے،
یہ ایسے ہی موقع پر کہتے ہیں کہ آپ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور اس مصیبت کو آپ کو خود جھیلنا ہے۔ جب کوئی مصیبت آپ کسی سے بیان نہ کر سکیں اور اس کو خود کو ہی جھیلنا ہے، یا تو خود وہ مصیبت اپنی لائی ہوئی ہو یا جیسے بھی ہو، اگر آپ اس مصیبت کو بیان نہیں کر پا رہے ہیں تو اسے اس موقع پر کہتے ہیں، جس موقع پر یہ استعمال ہوا ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اپنی تحریر میں بھی۔ قہر درویش بر جان درویش، کہ مجھ کو ہی برداشت کرنی پڑی۔ ایک دن اس پری نے اپنے شعور سے دریافت کر کے کہا، یعنی اس نے کچھ احساس کیا، کچھ اندازہ ہوا اسے، اے فلانے، تیری خدمتوں کا حق ہمارے جی میں نقش کل حجر ہے۔ ابھی میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ اس میں فارسی اور عربی کی تراکیب بھی استعمال ہیں، جیسے نقش کل حجر، پتھر پر جو نقش بن جاتے ہیں جو آپ تحریر کرتے ہیں کچھ، یعنی کہ پتھر پر جس طرح سے لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے تو نقش کل حجر ہے۔ وہ کہتی ہے جو کہنا چاہیے کہ جو نازنین ہے کہ جو تو نے میری خدمت کی ہے وہ نقش کل حجر ہے، میرے دل پر چھپا ہوا ہے وہ، پر اس کا عوض بالفعل ہم سے نہیں ہو سکتا، یعنی کہ میں کچھ کر کر کے وہ ادا نہیں کر سکتی۔ اگر واسطے کچھ خرچ ضروری کے کچھ درکار ہو تو اپنے دل میں اندیشہ نہ کر، ایک ٹکڑا کاغذ اور دوات قلم حاضر کر۔ میں نے تب معلوم کیا، یعنی تب اسے احساس ہوا، یعنی کہ اس سوداگر بچے کو، کہ کسی ملک کی شہزادی ہے، یعنی کہ شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، جو اس دل و دماغ سے گفتگو کرتی ہے۔ فی الفور، یعنی کہ فوراً ہی، جلدی ہی قلمدان آگے رکھ دیا۔ اس ناظرین نے ایک شقہ ہوتا ہے حکم نامہ، خط جو ایک طرح سے کسی کاغذ پر تھوڑا سا لکھ کر کے جب دیتے ہیں، دست خاص سے لکھ کر میرے حوالے کیا اور کہا قلعے کے پاس ترپولیا ہے۔ ترپولیا کہتے ہیں مطلب کہ ایسا 3 دروازے والا کوئی حویلی ہے، تو اس میں جا کے 3 دروازے ہیں، 3 طرف سے آ جا سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں اور نوابوں کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ قلعے کے پاس ترپولیا ہے، وہاں اس کوچے میں ایک حویلی بڑی سی ہے، جیسا کہ حویلی کا ذکر ہے، تو اس میں 3 دروازے ہیں۔ اس مکان کا نام سیدی بہار ہے، تو جا کر اس رقعے کو اس طرف پہنچا دے۔ فقیر موافق فرمانے کے اسی نام و نشان پر منزل مقصود تک جا پہنچا۔ دربان کی زبانی کیفیت خط کی کہلا بھیجی، وہیں سنتے ہی ایک حبشی جوان خوبصورت، ایک پھیٹا طرحدار سجے ہوئے باہر نکل آیا۔ اگرچہ رنگ سانولا تھا پر گویا تمام نمک بھرا ہوا تھا، یعنی ملاحت تھی، وہ رنگ اس کا سانولا ضرور تھا لیکن ملاحت تھی اس کے چہرے پر۔ میرے ہاتھ سے خط لیا، نہ بولا نہ کچھ پوچھا، انہی قدموں پھر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں 11 کشتیاں سربمہر زربفت کے تورا پوش پڑے ہوئے۔ تورا پوش یعنی کہ جیسے سینی انہی پر جب رکھتے ہیں کپڑے کا بنا ہوا، تو وہ لکڑی کا بانس کا بنا ہوا تورا پوش ہوتا تھا، تورا پوش کہتے تھے، بانس کا بنا ہوا، وہ اس پر سینی پر یعنی کہ ریشم اور سونے کی جو کیا کہتے ہیں پتلی کہتے ہیں دھاگے سے بنی ہوئی وہ کشتیوں میں 11 کشتیوں میں اس نے جو چیزیں اس میں رکھی۔ غلاموں کے سر پر دھرے باہر آیا، کہا اس جوان کے ساتھ جا کر چوگوشے یعنی کہ سامان رکھنے کی جو کشتی سینی تھی، اس سینی کے بارے میں کہا چوگوشے کو پہنچا دو۔ میں بھی سلام کر رخصت ہوا، اپنے مکان میں لایا۔ آدمیوں کو دروازے کے باہر رخصت کیا۔ وہ کشتیاں امانت حضور میں اس پری کے گزرانیاں، یعنی کہ جو وہاں سے چیزیں ملی تھی کشتیاں 12 تھی، تو وہ سب اس کے سامنے جو ناظرین تھی جس کی خدمت یہ کر رہے تھے اس کے سامنے پیش کی۔ دیکھ کر فرمایا یہ 11 بدرے تھیلی، یا 11 بدرے اشرفیوں کے لے اور خرچ میں لا، خدا رزاق ہے۔ فقیر اس نقد کو لے کر ضروریات میں خرچ کرنے لگا۔ اگرچہ خاطر جمع ہوئی پر دل میں یہ خلش رہی، یا الہی یہ کیا صورت ہے، بغیر پوچھے گچھے، اب دیکھیں پوچھے گچھے جو روزمرہ ہے سیدھے سیدھے، بغیر پوچھے گچھے اتنا مال ناآشنا صورت اجنبی نے ایک پرزے کاغذ پر میرے حوالے کیا۔ اگر اس پری سے بھید پوچھوں یعنی راز پوچھوں تو اس نے پہلے ہی بنا کر رکھا تھا، مارے ڈر کے دم نہیں مار سکتا تھا، یعنی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بعد 8 دنوں کے وہ معشوقہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ حق تعالی نے آدمی کو انسانیت کا جامہ عنایت کیا ہے کہ نہ پھٹے نہ میلا ہو۔ اگرچہ پرانے کپڑے سے اس آدمیت میں فرق نہیں آتا، پر ظاہر میں خلق اللہ کی نظروں میں اعتبار نہیں پاتا، یعنی اگر لباس اچھا نہیں ہے
تو لوگ جو ہیں یعنی لوگ اس طرح سے توجہ سے نہیں دیکھتے، ان کو بھروسہ نہیں ہوتا۔ خلق اللہ یعنی کہ لوگوں میں، آدمیوں میں، اللہ کی جو مخلوق ہے۔ دو توڑے اشرفی کے ساتھ لے کر چوک کے چوراہے پر یوسف سوداگر کی دکان میں جا اور کچھ رقم جواہر کی پیش قیمت اور دو خلعتیں زرق برق کی مول لے آ۔ فقیر وہیں، یعنی جیسے ہی اس نے کہا وہیں سوار ہو کر اس کی دکان پر گیا۔ دیکھا کہ ایک جوان شکیل یعنی خوبصورت جوان زعفرانی جوڑا پہنے گدی پر بیٹھا ہے، اور اس کا یہ عالم ہے کہ ایک عالم دیکھنے کے لیے دکان سے بازار تک کھڑا ہے، یعنی نہایت حسین و جمیل خوب رو نوجوان تھا، دکان پہ بیٹھا تھا تو وہ بیچ رہا تھا، لیکن لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے، ایسا حسین و جمیل اور خوبصورت تھا۔ فقیر کمال شوق سے نزدیک جا کر سلام علیک کر بیٹھا اور جو چیز مطلوب تھی طلب کی۔ میری بات چیت اس شہر کے باشندوں کی سی نہ تھی۔ اس جوان نے گرمجوشی سے کہا، جو صاحب کو چاہیے موجود ہے، لیکن یہ فرمائیے کس ملک سے آنا ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک جو انجان ہے شہر میں، اس کے بات چیت کا جو انداز ہے، ظاہر ہے کہ وہ دمشق کا نہیں تھا، وہ یمن کا تھا، اب وہ دمشق گیا ہے، تو اس کی جو بات چیت ہے ظاہر ہے کہ دمشق سے الگ ہے، تو وہ فوراً پہچان گیا کہ یہ اس شہر کا نہیں ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، تو کیا ضرورت پڑائی اسے کہ یہ چیزیں خرید رہا ہے۔ تو لیکن یہ فرمائیے کس ملک سے آنا ہوا اور اس اجنبی شہر میں رہنے کا کیا باعث ہے؟ اگر اس حقیقت سے مطلع کیجئے تو مہربانی سے بعید نہیں، یعنی اگر آپ کچھ بتائیں تو پھر ہماری طرف سے بہت سارے مطلب آپ کو سپورٹ مل سکتا ہے، بہت مدد مل سکتی ہے۔ میرے تئیں اپنا حوال ظاہر کرنا منظور نہ تھا، یعنی مجھے اپنا حوال ظاہر کرنا منظور نہیں تھا۔ کچھ بات بنا کر اور جواہر پوشاک لے کر اور قیمت اس کی دے کر رخصت چاہی، یعنی اپنا راز کھولنا نہیں چاہ رہے تھے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کس کے لیے مجھے یہ چاہیے اور میں کہاں ٹھہرا ہوں۔ اس جوان نے روکھے پھیکے ہو کر کہا، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ کچھ بتا نہیں رہے، اے صاحب، اگر تم کو ایسی ہی ناشنائی کرنی تھی تو پہلے دوستی اتنی گرمی سے کرنی کیا ضرورت تھی؟ یعنی پہلے تو آپ اس طرح سے بالکل آئے جیسے کہ بالکل دوست ہیں اور آشنا ہیں، اور اب جو میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ اپنے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں، تو بھلے آدمیوں میں صاحب سلامت کا پاس بڑا ہوتا ہے۔ یہ بات اس مزے اور انداز سے کہی، بے اختیار دل کو بھائی اور بے مروت ہو کر وہاں سے اٹھنا انسانیت کے مناسب نہ جانا۔ اس کی خاطر پھر بیٹھا اور بولا، تمہارا فرمانا سر آنکھوں پر، میں حاضر ہوں۔ اتنے کہنے سے بہت خوش ہوا، ہنس کر کہنے لگا، اگر آج کے دن غریب خانے پر کرم کیجئے تو تمہاری بدولت مجلس خوشی کی جمع کر دو چار گھڑی دل بہلاویں اور کچھ کھانے پینے کے شغل باہم بیٹھ کر کریں۔ فقیر نے اس پری کو کبھو اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ اب کبھو یہ اس طرح کی جو اب متروکات ہیں اب تو ہم استعمال کرتے نہیں، لیکن یہ میر کے زمانے میں بھی یہ زبان استعمال ہو رہی تھی، اور میر امن نے بھی، چونکہ اس زمانے کا یہ انداز ہے، اس طرح ہی بولا جاتا تھا، تو عام لوگ اسی طرح سے گفتگو کرتے تھے۔ اس کی تنہائی یاد کر کر چند در چند عذر کیے، پر اس جوان نے ہرگز نہ مانا۔ آخر وعدہ ان چیزوں کو پہنچا کر میرے پھر آنے کا لے کر اور قسم کھلا کر رخصت دی، یعنی رخصت تب اس نے دی جب اس نے وعدہ کیا، بھائی ٹھیک ہے، ایسا ہے، آپ اتنی ضد کر رہے ہیں تو میں نے کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، تو پہلے میں سامان پہنچا دیتا ہوں، پھر میں آؤں گا۔ تب اس نے وہ رخصت دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیے۔ میں دکان سے اٹھ کر جواہر اور خلعتیں اس پری کی خدمت میں لایا۔ اس نے قیمت جواہر کی اور حقیقت جوہری کی پوچھی۔ میں نے سارا احوال مول تول کا اور مہمانی کے بجد ہونے کا، اب یہاں پہ بجد ہم تو ذات سے لکھتے ہیں، لیکن یہ اس داستان میں یہاں پر بجد جیم سے لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس طرح سے وہ استعمال کرتے تھے اس زمانے میں، تو وہی چیز لکھی ہوئی ہے یہاں پر، اور مہمانی کے بجد ہونے کا کہہ سنایا۔ فرمانے لگی، یعنی کہ وہ ناظرین، آدمی کو اپنا قول و قرار پورا کرنا واجب ہے، ہمیں خدا کی نگہبانی میں چھوڑ کر اپنے وعدے کو وفا کر، یعنی پورا کر اپنا جو وعدہ اس نے سوداگر سے تو نے کیا ہے۔ ضیافت قبول کرنی سنت رسول کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت قبول کرتے تھے، تحفے تحائف قبول کرتے تھے، تو اب دیکھیے کس طرح سے وہاں سے بھی جوڑا کہ ضیافت قبول کرنی سنت رسول کی ہے۔ تب میں نے کہا، میرا دل چاہتا نہیں کہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں، اور حکم یوں ہوتا ہے لاچار جاتا ہوں۔
جب تلک آؤں گا دل یہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر پھر اس جوہری کی دکان پر گیا۔ وہ مونڈھے پر بیٹھا میرا انتظار کھینچ رہا تھا۔ اب انتظار کھینچ رہا تھا، دیکھیے یہ کس طرح سے، اب ہم اسے استعمال نہیں کرتے، لیکن انتظار کرنے کے لیے انتظار کھینچنے کا یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ دیکھتے ہی بولا، آؤ مہربان، بڑی راہ دکھائی۔ راہ دکھانا یعنی کہ بہت دیر کی، میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہیں اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چلا، جاتے جاتے ایک باغ میں لے گیا۔ وہ بڑی بہار کا باغ تھا۔ حوض اور نہروں میں فوارے چھوٹتے تھے، میوے طرح بطرح کے پھل رہے تھے۔ ہر ایک درخت مارے بوجھ کے یعنی کہ پھلوں کے بوجھ سے جھوم رہا تھا۔ رنگ برنگ کے جانور ان پر بیٹھے چہچہے کر رہے تھے، اور ہر مکان عالیشان میں فرش ستھرا بچھا ہوا تھا، صاف ستھرا فرش بچھا ہوا تھا۔ وہاں لبے نہر کے کنارے ایک بنگلے میں جا کر بیٹھا۔ ایک دم کے بعد آپ اٹھ کر چلا گیا، خود ہی چلا گیا بغیر کچھ کہے۔ پھر دوسری پوشاک معقول پہن کر آیا۔ میں نے دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، چشم بد دور۔ سن کر مسکرایا اور بولا، مناسب یہ ہے کہ صاحب بھی اپنا لباس بدل ڈالے۔ اس کی خاطر میں نے بھی دوسرے کپڑے پہنے۔ اس جوان نے بڑی ٹیپ ٹاپ سے تیاری ضیافت کی بڑی ٹیپ ٹاپ سے، دیکھیے اب ہم استعمال کرتے ہیں کیا، بہت تزک و احتشام سے، بہت ہی اہتمام، بہت تکلفات کی، لیکن بڑی ٹیپ ٹاپ سے، یعنی کہ اس وقت کا روزمرہ اس وقت کی بات چیت میں چیز تھی کہ بڑی ٹیپ ٹاپ سے تیاری ضیافت کی اور سامان خوشی کا جیسا چاہیے موجود کیا، اور فقیر سے صحبت بہت گرم کر کے مزے کی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں ساقی سراہی و پیالہ بلور کا لے کر یعنی شیشے کا لے کر حاضر ہوا، اور گزک میٹھے کو بولتے ہیں ہم لوگ، جو سردیوں میں کھاتے ہیں، وہ بھی ایک گزک یعنی ایک قسم کی مٹھائی ہوتی ہے، اور تل پڑے ہوتے ہیں اس میں، لیکن یہاں پر گزک کس مفہوم میں ہے کہ جو نشہ پیتے وقت جو چیز منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اسے گزک کہتے ہیں۔ تو گزک کئی قسم کی لا رکھی، نمکدان چن دیے، دور شراب کا شروع ہوا۔ جب دو جام کی نوبت پہنچی، چار لڑکے امرد صاحب جمال زلفیں کھولے ہوئے مجلس میں آئے۔ اب یہ دیکھیے کہ امرد اس زمانے میں، یہ جس زمانے کا قصہ ہے، ظاہر ہے کہ امرد کا اس وقت بہت شاعری میں بھی آپ کو ذکر ملے گا، میر کی شاعری میں، مرزا مظہر جانے جانا کی شاعری میں، سودا کے زمانے میں، یہ ساری جو 18ویں صدی کی شاعری ہے، 17ویں صدی کی شاعری ہے، اس میں یہ بہت بالکل کیا بہت عام چیز ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے ہاں چونکہ معشوق کا بالکل تصور واضح ہو گیا ہے، تو یہ اس زمانے میں چلن تھا کہ لڑکے جو تھے خوبصورت حسین و جمال، وہ ناچتے تھے اور بہت سارے لوگ رکھتے تھے اپنی صحبت میں۔ زلفیں کھولے ہوئے مجلس میں آئے، گانے بجانے لگے، یعنی دل بہلانے لگے۔ یہ عالم ہوا اور ایسا سما بندھا، اگر تانسین اس گھڑی ہوتا تو اپنی تان بھول جاتا، اور بیجو باورا سن کر باولا ہو جاتا۔ اس مزے میں ایک بارگی وہ جوان آنسو بھر لایا، دو چار قطرے بے اختیار نکل پڑے، اور فقیر سے بولا، اب ہمارے تمہارے دوستی جانی ہوئی، بس دل کا بھید دوستوں سے چھپانا کسی مذہب میں درست نہیں۔ یعنی کسی مذہب میں دوستوں سے اپنے دل کی بات چھپائی نہیں جاتی، انہیں کہا جاتا ہے، ہر جگہ یہ بات ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں میں یہ چیز ہے۔ ایک بات بے تکلف آشنائی کی کے بھروسے کہتا ہوں، اگر حکم کرو تو اپنی معشوقہ کو بلوا کر اس مجلس میں تسلی اپنے دل کی کرو، اس کی جدائی سے جی نہیں لگتا۔ یہ بات ایسے اشتیاق سے کہی کہ بغیر دیکھے بھالے فقیر کا دل بھی مشتاق ہوا۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری خوشی درکار ہے، اس سے کیا بہتر، دیر نہ کیجیے، سچ ہے، معشوق بن کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس جوان نے چلون کی طرف اشارت کی یعنی کہ اشارہ کیا۔ وہاں ایک عورت کالی کلوٹی، یا یہ ہے کہ اب چونکہ اس داستان میں اس طرح کی چیزیں ہیں، اب ان چیزوں کو ہم نہیں لکھتے، یا اس طرح کی، چونکہ ہمارے ہاں اس طرح کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں نہیں لکھتے، لیکن بہرحال یہ کہ ایک متن ہے، اس کو پڑھنا آپ کو، اور اس کو جس سے دل آزاری ہو کسی کی، یا کسی پر اس طرح سے دل دکھے، ویسی باتیں نہیں کہتے، لیکن چونکہ اس داستان کے متن میں یہ شامل ہے، اس لیے آپ کو اسے سمجھنا ہے۔ ایک عورت کالی کلوٹی بھوتنی سی، جس کے دیکھنے سے انسان بے اجل مر جاوے، یعنی کہ بن موت مر جاوے، جوان کے پاس آ بیٹھی۔ فقیر اس کے دیکھنے سے ڈر گیا،
دل میں کہا یہ بلا محبوبہ ایسے جوان پر پریزاد کی ہے جس کی اتنی تعریف اور اشتیاق ظاہر کیا۔ میں لاحول پڑھ کر چپ ہو رہا۔ لاحول پڑھ کر یعنی کہ ایسے موقع پر جب آپ کو مایوسی ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں، مایوسی ہوتی کسی چیز میں، کوئی آپ نے توقع کچھ زیادہ کر لی اور پتہ لگا کہ اس سے کم ہے تو کہتے ہیں کہ لاحول بھیجیے، کوئی چیز اگر ناگوار گزری تو کہتے ہیں لاحول بھیجیے۔ تو یہ دیکھیے کس طرح سے جو آپس کی بات چیت ہے، یا کہنا چاہیے کہ جو اس زمانے کا عام ڈھنگ ہے بات کرنے کا، اس کو انہوں نے اس پہ برتا ہے۔ میں لاحول پڑھ کر چپ ہو رہا، اسی عالم میں 3 دن رات مجلس شراب اور راگ و رنگ کی بھی رہی۔ چوتھے شب کو غلبہ نشے اور نیند کا ہوا، میں خواب غفلت میں بے اختیار سو گیا۔ جب صبح ہوئی اس جوان نے جگا دیا۔ کئی پیالے خمار شکنی کے، یعنی کہ جو خمار رات کا تھا شراب پینے سے، اس سے جو ہے جو خمار تھا اس کو اتارنے کے لیے، اس خمار کو اتارنے کے لیے اپنی معشوقہ سے کہا اب زیادہ تکلیف مہمان کو دینی خوب نہیں۔ دونوں ہاتھ پکڑ کر اٹھے، میں نے رخصت مانگی، خوشی بخوشی اجازت دی۔ تب میں نے جلد اپنی قدیمی کپڑے پہن لیے، اپنے گھر کی راہ لی اور اس پری کی خدمت میں جا حاضر ہوا۔ مگر ایسا اتفاق کبھی نہ ہوا تھا کہ اسے تنہا چھوڑ کر شباش کہیں ہوا ہو، یعنی کہ شب گزاری ہو، رات گزاری ہو۔ اس 3 دن کی غیر حاضری سے نہایت خجل ہو کر، یعنی کہ شرمندہ ہو کر کے عذر کیا اور قصہ ضیافت کا اور اس کے نہ رخصت کرنے کا سارا بیان کر دیا۔ وہ ایک دانا زمانے کی تھی، تبسم کر کے بولی کیا مذاق، اگر ایک دوست کی خاطر رہنا ہوا، ہم نے معاف کیا، تیری کیا تقصیر ہے؟ جب آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تب اس کی مرضی سے پھر آتا ہے، لیکن یہ مفت کی مہمانیاں کھا پی کر چپکے ہو رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتار دو گے؟ اب یہ لازم ہے کہ جا کر اس سوداگر بچے کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اس سے 2 چند ضیافت کرو، اور اسباب کا کچھ اندیشہ نہیں، خدا کے کرم سے ایک دم میں سب لوازمہ، یعنی کہ سارے جو تکلفات ہیں، ساری جو ضروری چیزیں ہیں وہ تیار ہو جائیں گی اور بخوبی مجلس ضیافت کی رونق پاوے گی۔ فقیر موافق حکم کے جوہری کے پاس گیا اور کہا تمہارا فرمانا تو میں سر آنکھوں سے بجا لایا، اب تم بھی مہربانی کی راہ سے میری عرض قبول کرو۔ اس نے کہا جان و دل سے حاضر ہوں۔ تو یہاں تک ہم ابھی بہت دور ہیں، ابھی یہ پورا قصہ باقی ہے۔ اس قصے کو اور ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور اس متن کو پڑھ کر کے آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا۔ ایک یہ کہ اسی میں آگے جا کر کے عربی کی تراکیب بھی استعمال ہوئی ہیں، تو قصہ تو معلوم ہوگا ہی، ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوگا کہ روزمرہ اور محاورے کا کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ زبان کی جو روانی ہے وہ کہیں رکنے نہیں پاتی، عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں، اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ جڑ دیے انہوں نے ہندی کے الفاظ، عربی فارسی کے الفاظ، اسی طرح سے بہت ساری ایسی ترکیبیں جو عربی کی ہیں وہ داخل ہوئی ہیں، لیکن اس سلیقے سے بیان میں داخل ہوئی ہیں کہ ان سے وہ طبیعت پر گرا نہیں گزرتی، وہ ایسا نہیں لگتا، ناگوار نہیں گزرتی، معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس کا بالکل اس میں پیوست ہے۔ تو میر امن نے جو داستان بیان کی ہے، اس داستان کے اس حصے کو ہم یہاں پر روکتے ہیں اور آگے جب ہم شروع کریں گے اگلے لیکچر میں تو یہیں سے کہ جب وہ جو سوداگر بچہ ہے، وہ دمشق کا سوداگر بچہ، یہ یمن کا جو سوداگر ہے بچہ ہے، یہ اپنے گھر پہ جب بلاتا ہے دمشق کے ہی اندر تو کس طرح سے اس کی ضیافت کرتا ہے، وہاں سے ہم اس قصے کو پھر سے شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج یہ جو باتیں ہوئی ہیں، آج کا یہ جو متن آپ نے سنا ہے کہانی کا، یہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔